یہ تمنا یہ بری تمنا ہے۔ قرآن پاک کی یہ آیت مبارکہ جو ہم نے سنی ہے کہ جس میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ، اور تم اس کی آرزو نہ کرو کہ جس سے اللہ نے تم میں ایک دوسرے پر بڑھائی دی ہے، فضیلت دی ہے، اس کی تم آرزو نہ کرو۔ اس آیت مبارکہ کے نزول کے حوالے سے چند باتیں، چند روایات مختلف اس بارے میں ہیں، اور اس پر تو بطور خاص گویا کہ اتفاق ہے، اور جمہور کے نزدیک اس آیت کا یہی شان نزول ہے کہ جس وقت آیت میراث یعنی وراثت کی آیت یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، کہ اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے تمہاری اولادوں کے بارے میں کہ مرد کے لیے دو عورتوں کی مثل ہے، یعنی مرد کا حصہ دگنا، عورت کا اس سے نصف آدھا حصہ ہے۔ تو اس پر مردوں نے کہا کہ ہمیں امید ہے کہ آخرت میں نیکیوں کا ثواب بھی ہمیں عورتوں سے دگنا ملے گا۔ عورتوں نے کہا کہ ہمیں امید ہے کہ گناہ کا عذاب بھی مردوں سے ہمیں آدھا ملے گا۔ اس پر یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے جس کو جو فضیلت دی وہ عین حکمت کے مطابق ہے، اس کی رضا، اس کی قضا پہ آدمی کو راضی رہنا چاہیے، اور رضا ایسی قلبی رضا ہو کہ وہ قلب کے اندر بھی، دل و جان سے بھی اس کو زیادہ محبوب اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات ہوں، اور وہ ان کو دل و جان سے تسلیم کرنے والا، ماننے والا، یہ سب کچھ ہو۔ ایک اس کا یہ بھی، اس پر یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی کہ تم ایسی تمنا نہ کرو جو تم میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی گئی ہے۔ دوسری اس آیت مبارکہ کے بارے میں ایک اور چیز بھی بیان کی گئی، جس میں یہ ہے کہ مردوں سے متعلق عورتوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یہ کہا کہ میراث سے متعلق مردوں کا حصہ دگنا رکھا گیا ہے۔ تو جب مردوں کا حصہ دگنا رکھا گیا ہے تو مرد تو کما سکتے ہیں، مرد تو جہاد میں بھی جاتے ہیں، مرد تو غنیمت بھی یوں حاصل کر لیتے ہیں، مردوں کو اور بھی کئی چیزیں کہ جس کی حوالے سے قوت ہے، قوی ہیں، وہ طاقتور ہیں عورتوں سے، لیکن ان کا مال میں عورتوں کا حصہ کم ہے اور مردوں کا حصہ زیادہ ہے۔ تو اس پر یہ کہا گیا کہ تم ایسی چیز کی تمنا نہ کرو جو اللہ نے تم میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی۔ ایک اور بھی اس آیت کا شان نزول یہ بیان کیا گیا کہ جس میں ایک خاتون نے بارگاہ رسالت میں آ کر عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، عورتوں اور مردوں کا رب ایک ہے، رسول بھی ایک ہے، دادا یعنی جد امجد آدم علیہ السلام وہ بھی ایک ہیں۔ تو پھر یہاں پہ یہ ارشاد فرمایا گیا کہ قرآن پاک میں مردوں کا ذکر عورتوں سے بہت زیادہ کیوں رکھا گیا ہے؟ نیز مردوں کو جہاد میں جانے کی شرکت کی اجازت ہے، جبکہ عورتوں کو عام طور پر ایسا نہیں ہے۔ مردوں کو وہ شرکت کر کے، جہاد میں جا کر شرکت کر کے یا تو غازی بنتے ہیں یا شہید ہو جاتے ہیں اور یہ مرتبہ اور مقام پا لیتے ہیں، جبکہ عورتوں کا معاملہ ایسا نہیں ہے۔ تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو درجات سے بڑی محروم ہو جائیں گی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پر عورتوں کے بارے میں بھی کچھ ارشاد فرمایا کہ عورتوں کو ثواب کمانے کے اور بھی کئی مواقع ایسے ہیں جو مرد کے پاس نہیں ہیں، اور ان میں سے بطور خاص یعنی ایک خاتون، ایک عورت جب امید سے ہوتی ہے اور وہ بڑی محنت اور مشقتوں کے ساتھ اپنے بچے کو پیٹ میں اٹھاتی ہے، اس کے لیے اس کی کوششیں، اس کی توانائی، اس کی محنت، اس کی طاقت
اور اس کی نگہداشت یہ بہت خرچ ہوتی ہے، بڑی وہ اس کی حفاظت کرتی ہے۔ تو ارشاد فرمایا گیا کہ ایسی عورت کو دن بھر روزہ اور رات بھر نمازیں پڑھنے کا ثواب انہیں نصیب ہوتا ہے۔ پھر مزید یہاں تک ارشاد فرمایا کہ جس وقت وہ عورت کے ہاں بچے کی پیدائش کا سلسلہ ہوتا ہے تو بے حساب اجر و ثواب سے وہ عورتیں، وہ خواتین وہ نوازی جاتی ہیں۔ پھر کہا کہ یہ مائیں، یہ عورتیں جب اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہیں تو ایک ایک دودھ کے گھونٹ کے بدلے میں گویا کہ ایسا ہے کہ یہ کسی جان بچانے کا جو ثواب ہوتا ہے وہ انہیں عطا کیا جاتا ہے۔ تو یہاں پر ان کو یہ تو تسلی دی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ قرآن مجید میں یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے تم میں سے بعض کو بعض پر جو فضیلت دی ہے تو اس کے حوالے سے دوسروں کو ایسی تمنا نہیں کرنی چاہیے، یعنی وہ ایسی آرزو نہ کریں، کیونکہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو یہ فضیلت اور ان کو یہ مقام اور مرتبہ عطا فرمایا ہے۔ تو یہ کوئی سی بھی اچھی صفات کا کسی کا حامل ہونا، وہ دینی طور پر ہو یا دنیاوی طور پر ہو، مال و متاع ہیں، کاروبار ہیں، دیگر ایسی کئی چیزیں ہیں۔ ہمارے معاشرے میں اس طرح کے معاملات عام طور پر پائے جاتے ہیں کہ جب بھی کسی شخص کو اس طرح دینی فضیلت کے حوالے سے دیکھا جائے یا دنیاوی فضیلت کے حوالے سے دیکھ لیا جائے، فضیلت اس اعتبار سے عرض کر رہا ہوں کہ ان کی بلندی ہو، برتری ہو اس میں، تو دوسرے آدمی کو اس بارے میں بڑی عجیب کیفیات پیدا ہو جاتی ہیں۔ اس کا مد مقابل، اس کے سامنے دکاندار ہو، اس کے سامنے وہ چاہے آپس میں بھائی بھائی ہی کیوں نہ ہو، آپس میں بہن بھائی کا رشتہ بھی بعض اوقات، یا آپس میں بہن بہن کا رشتہ بھی بعض اوقات اس طرح کے معاملات کے اندر ایسی دھراڑیں ڈال دیتا ہے، اور وہ بعض کو بعض پر جو برتری حاصل ہوتی ہے وہ اس کو گویا کہ تسلیم کرنے یا اس کو اس حوالے سے دیکھنے سے کہ یہ اللہ نے اپنے فضل سے اسے نوازا ہے، اللہ نے اسے عطا فرمایا ہے، تو وہ اس طرح کی گویا کہ رضا والے معاملات نہیں ہوتے، بلکہ الٹی دوسری تمنائیں اور آرزو دلوں میں داخل ہو جاتے ہیں۔ اور وہ کس طرح کے، یاد رکھیں تمنا دو طرح کی ہوتی ہے۔ ایک تو آدمی یہ کہ کسی کی نعمت اور فضل کو دیکھتا ہوا یہ تمنا کرے کہ یہ نعمت اس سے چھن جائے اور یہ مجھے مل جائے، یہ تمنا کرتا ہے۔ تو یہ تمنا بہت ہی بری تمنا ہے، مذموم تمنا ہے، اور اس کو حسد کہا جاتا ہے۔ حسد سے انسان کے گناہوں میں اضافہ ہوتا رہتا ہے، گناہوں میں اضافہ ہوتا رہتا ہے۔ انسان اپنا نقصان دینی اعتبار سے بھی کرتا ہے اور اپنا نقصان انسان دنیاوی اعتبار سے بھی کرتا ہے۔ دینی اعتبار سے تو اس طرح کرتا ہے کہ گناہ اس کے بڑھ رہے ہیں، اور حسد نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے، اور نیکیاں گویا کہ اس کی ختم ہو کر رہ جاتی ہیں۔ یہ حسد اس طرح کے معاملات میں، یعنی ایسے شخص کے بارے میں کہ جو کسی سے حسد رکھنے والا ہو، وہ چاہے مرد ہو یا عورت، اس حسد رکھنے کی بنا پر اس کے ساتھ یہ معاملہ ہو جاتا ہے کہ نیکیاں اس کی کم ہو رہی ہیں، گناہ اس کے بڑھ رہے ہیں، اور دنیاوی نقصان یہ ہے کہ وہ آدمی اپنے قلبی سکون، اپنا ذہنی سکون اس سب سے محروم ہو جاتا ہے، اور ہر وقت اس کی منفی سوچیں ایسی چلتی رہتی ہیں کہ جس کی وجہ سے وہ اس انسان کے دنیاوی سکون کو بھی تباہ اور برباد کر دیتی ہیں۔ جب آدمی ایسی بری تمنا اور آرزو اپنے دل میں لیے بیٹھتا ہے تو وہ پھر اس کے انتقام میں بعض اوقات کسی بڑے بڑے گناہوں کا بھی ارتکاب کر لیتا ہے، اور اس کی اس طرف توجہ ہی نہیں ہوتی۔ حالانکہ یہی شخص اگر اس طور پر دوسری طرف دیکھے اور دوسری تمنا کر لے، یعنی یہ تمنا تو یہ ہے کہ یہ نعمت اس سے چھن جائے اور مجھے مل جائے، اور ایک تمنا یہ ہے کہ یہ نعمت اسی کے پاس رہے، اللہ اس میں اور برکت دے، یہ اس کے پاس رہے، لیکن رب تعالیٰ سے دعا مانگے کہ مجھے بھی ایسی نعمت عطا فرما، مجھے بھی یہ عطا فرما۔ تو اللہ سے مانگنا
یہ سی تمنا کرنا کہ اس کی نعمت اس کے پاس رہے لیکن مجھے ویسے مل جائے، تو یہ شرعاً مذموم نہیں ہے، یہ شرعاً بری نہیں ہے، بلکہ ایسی نعمتیں جو ہے وہ یہ غیبتہ کہلاتی ہیں، یعنی رشک کہلاتی ہیں، اور یہ تمنا کی جا سکتی ہے۔ لیکن یہاں میں ایک اور بات بھی عرض کروں مدنی چینل کے ناظرین، دل کا صبر اور دل کا قرار کیسے حاصل ہوتا ہے؟ 100 تمنائیں، کتنی آرزویں پیدا ہو جاتی ہیں، ایسی ایسی تمنائیں پوری آ جاتی ہیں، تو کیا ہر تمنا کا پورا ہو جانا ہی یہ آدمی کے سکون کے لیے کافی ہوتا ہے؟ تو پھر تو اس کی کوئی بھی شاید ایسا معاملہ، یعنی کوئی بڑا سا بڑا آدمی بھی ہو تو ایسا نہیں وہ کہہ سکتے کہ اس کی تمنائیں ساری کی ساری پوری ہو جائیں۔ اس لیے آدمی کو چاہیے کہ اپنی تمناؤں کو بھی، اپنے اس طرح کے جو آرزو ہیں ان کو بھی دیکھتے ہوئے کہ کون سی تمنا اس کو کرنی چاہیے اور کون سی تمنا اس کو نہیں رکھنی چاہیے۔ یاد رکھیے، دل کا سکون اگر برقرار رکھنا چاہتے ہیں تو ایک ہی فیصلہ کن بات ہے کہ اللہ کی قضا پر اپنے آپ کو راضی رکھیں۔ رب تبارک و تعالیٰ کی قضا جو فیصلہ ہے، جو تقدیر ہے، اس پر اپنے آپ کو اگر راضی رکھنے میں کامیابی ملے گی تو یہ ہوگا گویا کہ آدمی کو قلبی، ذہنی اور ہر طرح کے دیگر خیالات سے اسے سکون اور اطمینان مل جائے گا، جبکہ اس نے اپنے آپ کو یہ فارمولہ آزما لیا۔ ورنہ دنیاوی طور پر کوئی مالدار ہو، بہت بڑا مالدار ہے، لیکن حسن نہیں ہے، خوبصورتی نہیں۔ اب ایسا شخص یہ تمنا کرے کہ میں مالدار تو بہت ہوں، خوبصورت بھی ہو جاؤں، تو خوبصورتی نہیں ملی تو یہ کروڑوں کا مالک ہو کر بھی، اربوں کا مالک ہو کر ہی ایسی تمنا کر کے بیٹھا ہوا ہے جو اس کے بظاہر پوری ہونے والی نہیں ہے، اور جب وہ پوری نہیں ہوگی تو یہ اربوں کا مالک، کروڑوں کا مالک، لاکھوں پتی بھی آدمی ایسا وہ ٹینشن کا سوار رہتا ہے، اس کا سکون نہیں ہے، اس کو قلبی اطمینان نہیں ہے، اس کو بے قراری ہے، اس کو بے چینی ہے، اس کو بے اطمینانی والی کیفیت ہے، یعنی وہ اس کیفیت سے گویا کہ دو چار ہو رہا ہوتا ہے۔ اور دوسری طرف ایک شخص بہت خوبصورت ہے، بہت خوبصورت ہے، لیکن مال نہیں ہے۔ وہ نعمت جو پہلے مالدار کے پاس نہ تھی اس کے پاس ہے، یہ خوبصورت ہے، سب کچھ ہے، مال نہیں ہے، لیکن یہ چاہے کہ میرے پاس بہت مال آ جائے، اس نے اپنی تمنا کو ایسا بنا رکھا ہے، تو یہ خوبصورتی کے باوجود بھی اپنے سکون کو کھو بیٹھے گا، یہ خوبصورتی کے باوجود بھی اپنے دل کے قرار کو کھو بیٹھے گا، یہ خوبصورتی کے باوجود بھی اپنا ذہنی اور قلبی اطمینان کھو بیٹھے گا، اس کے پاس کوئی ایسا چارہ نہیں ہوگا، یہ بس بے اطمینانی والی زندگی گزار رہا ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے اپنے ذہن میں تمنا ہی ایسی بٹھا رکھی ہے کہ جب تک وہ پوری نہیں ہوگی یہ خوش ہی نہیں ہوگا۔ تو مدنی چینل کے ناظرین، اچھا یہی ہے کہ آدمی قلبی قرار اور سکون چاہیے تو اپنی تمناؤں کو لمیٹڈ کر دینا چاہیے، ایسی تمنا نہیں رکھنی چاہیے کہ جو آدمی کے حصول کے لیے گویا کہ مشکل یا ناممکن یا قریب با محال ہو، یعنی ایسا ہو ہی نہیں سکتا جو یہ تمنا کر رہا ہے ایسا ہو جائے، تو ایسی تمناؤں سے ہی اپنے آپ کو باز رکھنا چاہیے، پھر انسان کے لیے بڑے قلبی معاملات ہوں گے، سکون والے معاملات ہوں گے اگر وہ اس پر عمل کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ تو سب سے زیادہ یہی ہو کہ ہم اللہ کی قضا پر راضی رہیں، جو تقدیر الہی ہے اس پر ہم راضی رہیں۔ اگر کسی کے پاس مال کی کمی ہے تو وہ اسی پر صبر کرتے ہوئے، حرام سے بچتے ہوئے، اپنے آپ کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرمانبرداری والے کاموں میں لگا کر اس انداز سے زندگی بسر کرے تاکہ وہ اس پر جو صبر کر رہا ہے آخرت کے لیے اس کے لیے جزا ہو، آخرت کے لیے اس کے لیے انعام ہو۔ ورنہ انسان خوش کسی صورت میں نہیں ہو سکتا،
حدیث میں ارشاد فرمایا گیا کہ ابن آدم کے پاس مال کی 2 وادیاں بھی ہوں تو یہ پسند کرے گا کہ میرے پاس تیسری وادی بھی آ جائے. 2 وادیاں بھی ہوں تو یہ پسند کرے گا ایک وادی اور آ جائے، اور اس کا پیٹ تو مٹی ہی بھر سکتی ہے. اللہ اکبر، اس کا پیٹ تو مٹی ہی بھر سکتی ہے. اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول فرمائے جو توبہ کرے. یعنی کہا جاتا ہے انسان کا پیٹ تو قبر کی مٹی ہی بھر سکتی ہے، اس کے بعد اس کے پاس کوئی تمنا نہیں ہوگی. لیکن مرنے کے بعد بھی آدمی تمنا کرے گا. مرنے کے بعد بھی تمنائیں ہوتی ہیں، اور وہ تمنائیں یہ نہیں ہوگی جو آج دنیا میں ہماری تمنائیں ہیں. وہ تمنا یہ ہوگی کہ دنیا کے اندر مجھے جو اللہ نے ایسے مواقع عطا فرمائے کہ میں ذکر الہی کر کے رب تعالیٰ کی بارگاہ سے زیادہ اجر و ثواب لے لیتا، میں علم دین سیکھ کر کچھ درجہ اور فضیلت پا لیتا. اے کاش وہ وقت جو میں نے ضائع کیے ہیں ان اوقات کے اندر میں اللہ کی عبادت کو بچا لاتا تو یہ میرے لیے بہت اہم ہو جاتا. تو یہ تمنا ہے، یعنی اس وقت آخرت میں جا کر نیکی کی تمنا ہوگی. لیکن دنیا میں رہتے ہوئے عام طور پر آدمی وہ اس طرح کی سوچ نہیں رکھتا. وہ کہتا ہے مجھے یہ ملے، مجھے یہ ملے. حالانکہ مال کی کمی، ویسے تو قرآن میں یہ ارشاد فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے. اور کس چیز کے؟ کبھی خوف، کبھی بھوک، کبھی مال کی کمی، پھلوں کی کمی، اولاد میں کمی. ان چیزوں سے اللہ تعالیٰ آزمائش فرماتا ہے. لیکن فرمایا وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اور صبر کرنے والوں کو بشارت عطا فرمائے. ان صبر کرنے والوں کے لیے بشارتیں ہیں، صبر کرنے والوں کے لیے خوشخبریاں ہیں، صبر کرنے والوں کے لیے انعامات ہیں. اور یہ بات بھی ارشاد فرمائی کہ آدمی کئی مرتبہ عسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم، کہ آدمی بعض اوقات ناپسند جانتا ہے کسی چیز کو لیکن وہ ہوتی اس کے لیے بہتر ہے. اور عسیٰ ان تحبوا شیئا وہو شر لکم، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آدمی محبت کرتا ہے کسی چیز کو، پسند کرتا ہے یہ مجھے مل جائے، لیکن اس کے لیے بہتر نہیں ہوتی ہے. وہ شر ہے اس کے لیے، وہ بری ہے اس کے لیے، وہ نقصان دہ ہے اس کے لیے، لیکن اس کی تمنا ہے یہ مجھے مل جائے. وہ ایسی آرزو کر لیتا ہے یہ مجھے مل جائے. لیکن اللہ تبارک و تعالی اپنے علم سے، یہاں بھی ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی ہر شے کو جاننے والا ہے، علم رکھتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالی اپنے علم سے یہ بھی اس کی نعمتیں ہیں کہ انسان کو بعض اوقات وہ چیز نہیں وہ عطا فرماتا جو اس کے لیے آگے جا کر شر کا باعث بن جائے. یہ بھی اللہ کا انعام ہے. جی ہاں، یہ انعام ہے. پیسوں کی کمی کی وجہ سے آج کئی ایسے ہوں گے جو دنیاوی اپنی خواہشات کو پورا نہیں کر پائیں گے، لیکن دنیاوی وہ خواہشات جن کی تکمیل میں، جن کو پورا کرنے میں انسان گناہ میں مبتلا ہو جاتا ہے، وہ گناہوں میں پڑ جائے گا. لیکن وہی آج اس کے پاس پیسہ نہیں ہے، اس کے پاس ایسا معاملہ نہیں ہے، تو وہ کئی گناہوں سے بھی بچ جاتا ہے. تو تمنا اچھی نیکی کے حوالے سے ہے. دنیا کے معاملات کے لیے تمنائیں یہ اچھی تمنائیں نہیں ہیں. ہاں، مانگنا ضرور چاہیے، اللہ سے مانگیں، مانگتے رہنا چاہیے. لیکن ایسی تمنا آدمی انسان دل کے اندر بٹھا لے کہ اگر اسے نہ ملے تو وہ مایوسی کا شکار رہے، اگر اسے نہ ملے تو بے سکونی کی کیفیت رہے، اگر اسے نہ ملے تو اس کے دل کو قرار نہ ملے. یہ انداز اچھے نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس آدمی کو 4 چیزیں مل گئیں، 4 چیزیں جس آدمی کو مل گئیں اسے دنیا اور آخرت کی بھلائی مل گئی. 4 چیزیں، دنیا کی بھلائی مل گئی، آخرت کی بھی اسے بھلائی مل گئی. سبحان اللہ. یہ 4 چیزیں کون سی ہیں؟ جس میں ارشاد فرمایا قلب شاکر، اس کا دل شکر گزار ہو، اس کا دل شکر گزار ہو. قلب شاکر اسے ملا. لسان ذاکر، زبان اس کی ایسی ہے
جو ذکر کرنے والی ہے، زبان ذکر میں مشغول ہے، قلب شاکر لسان ذاکر، زبان ذکر کرنے والی اور دل اس کا وہ شکر کرنے والا، وہ بدن صابر، اور بدن اس کا صابر ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے اسے کوئی آزمائشیں بھی آتی ہیں تو اس کا بدن یہ تکلیفیں برداشت تو کرتا ہے لیکن صبر کے ساتھ کرتا ہے، شکوہ شکایات کے ساتھ تکلیفوں کو برداشت نہیں کرتا، بدن اس کا صابر ہے۔ اور چوتھی چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جسے ایسی بیوی نصیب ہوئی ہو کہ جو اپنے نفس اور اپنے شوہر کے مال میں گناہ کی متلاشی نہ ہو، یعنی اس میں خیانت کرنے والی نہ ہو، یعنی ایسی اس کو بیوی ملی کہ جو اپنی عزت و آبرو کا بھی خیال رکھنے والی اور شوہر کے مال میں خیانت کرنے والی نہ ہو۔ جی ہاں مدنی چینل کے ناظرین، کئی جگہوں پر یہ روایات میں بیان کیا گیا، بار بار اس کا ذکر ہوتا ہے کہ بیوی شوہر کے مال میں خیانت نہ کرے۔ بیوی شوہر کے مال میں کیوں؟ وہ ایک گھر میں رہتے ہیں، ایک گھر میں رہتے ہوئے بھی شوہر کا اس پر ایک اعتماد ہوتا ہے، اور اگر یہ اعتماد کی فضا قائم نہ ہو تو پھر ان کے اندر بڑی بڑی لڑائیاں آپس میں پڑ جاتی ہیں، بڑی بڑی رنجشیں، بعض اوقات یہ طلاق کی صورت بھی اختیار کر جاتی ہے۔ تو بیوی کے لیے کہ وہ اپنے آپ پر اور شوہر کے مال پر دونوں چیزوں میں خیانت نہ کرے، وہ عقد نکاح میں شوہر کے لیے حلال ہے تو اب اس جسم پر بھی کسی طرح کی خیانت نہ ہو، وہ اپنی عزت اپنی آبرو کی حفاظت کرنے والی ہو اور اس میں کوئی خیانت نہ ہو، اور شوہر کے مال میں بھی کسی طرح کی کوئی خیانت نہ کرنے والی ہو۔ یہ اچھی بیوی کے صفات میں، اچھے صفات میں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ 4 چیزیں بیان کی ہیں انسان کے لیے: اپنا دل شاکر ہو، اپنی زبان ذاکر ہو، ذکر کرنے والی ہو، بدن صابر ہو، اور بیوی اس کو نیک ملی تو اس کو دنیا اور آخرت کی بھلائیاں اسے نصیب ہوگی۔ اللہ اکبر! ایسی تمنائیں رکھنی چاہیے کہ یا اللہ ہمیں قلب شاکر عطا فرما، یا اللہ ہماری زبان ایسی ہو جائے ذکر و درود پڑھنے والی ہو جائے، ہمیں یہ مل جائے، اور بدن پر اگر مصیبت آئے تو صبر کی توفیق ملے، شکوہ شکایات نہ ہو، اور عورت جو ہے وہ نیک خصلت عورت ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بہت پیاری تمنا کے حوالے سے ایک حدیث مبارک ہے، اس کو ارشاد فرمایا کہ تم اپنے سے نیچے والے کو دیکھو اور جو تم سے اوپر ہیں اسے نہ دیکھو، اور یہ اس سے بہتر ہے کہ تم اللہ کی تعالیٰ کی اپنے اوپر نعمتوں کو حقیر جانو۔ بہت خوبصورت ارشاد ہے، اپنے سے نیچے والے کو دیکھو، اوپر والے کو نہ دیکھو، کیونکہ انسان اگر یہ کرتا ہے تو پھر اس کے پاس کتنی نعمتیں کیوں ہوں نہ ہوں، جب اس نے دیکھنا ہی اپنے سے اوپر والے کو ہے تو وہ اللہ کی نعمتوں کو حقیر جانے گا، یعنی گویا کہ کہے گا میرے پاس کچھ بھی نہیں۔ ایک آدمی کا اپنا مکان ہے، اپنا کاروبار ہے، ڈیوٹی ہے، کمائی کا ذریعہ ہے، وہ روزمرہ کی زندگی گزار رہا ہے۔ یہ شخص اگر ایسے شخص کو دیکھے گا کہ جس کا مکان اس کے مکان سے بڑا ہو، اس کا مکان ہے، کہے کہ وہ اس کا بنگلہ ہے، اس کا کاروبار ایک دکان، اور کسی اور کو دیکھے کہ جس کی 5 دکانیں، یا اس کا کاروبار دکان کے اعتبار سے چھوٹا، یہ کسی ایسے کو دیکھے جس کا کاروبار وسیع بڑا، تو اللہ نے جتنی نعمتیں اس پر فرمائی تھیں یہ گویا کہ ان کو حقیر جان رہا۔ کہتا ہے میرا مکان وہ چھوٹا سا مکان ہے، دکان ہے چھوٹی سی دکان ہے۔ اور اس حدیث پر عمل کرتے ہوئے اگر یہ شخص اپنے سے نیچے والے کو دیکھتا، یہ نظر کرتا کسی ایسے شخص کی طرف کہ جس کے پاس اپنا رہنے کے لیے مکان نہیں، وہ
کرائے کے مکانوں پہ کبھی کہاں در بدر ہوتا ہے، کبھی کہاں جاتا ہے۔ در بدر نہیں بھی ہوتا تو کرایہ پورا کرنے کے لیے اس کے پاس پیسے نہیں ہوتے۔ اگر یہ اس شخص کو دیکھے، اس کو بھی حقیر نہ جانے، لیکن اس کو دیکھ کر اپنے اوپر اللہ کی جو نعمتیں ہیں تو شکر گزار رب کا بن جائے۔ مالک تو نے مجھے کاروبار بھی دیا ہوا، اگرچہ میرا ذریعہ یہ ہے، اتنا ہے، مکان بھی ہے، یہ چیزیں بھی ہیں۔ تو یہ مدنی چینل کے ناظرین، یہ ایک اچھا عمل ہے آدمی کے دل کو سکون پہنچانے کے لیے۔ ہاں، نیکی کا معاملہ ہو تو پھر نیچے والے کو نہ دیکھیں، پھر اوپر والے کو دیکھیں۔ نیکی کے معاملے میں اوپر والے کو دیکھیں، یہ نہ دیکھیں کہ میں تو ایک دو نمازیں پڑھ لیتا ہوں، فلاں تو یہ بھی نہیں پڑھتا، تو شیطان اس کو اور سست کر دے گا، اور سست کر دے گا۔ ارے تم تو فجر بھی پڑھ لیتے ہو، تم تو مغرب بھی پڑھ لیتے ہو، یا تم مغرب کی نماز تو پڑھتے ہو، فلاں دکان والا، فلاں گھر والے، فلاں خواتین، عورتیں آپس میں دیکھیں کہ ہم تو کچھ نہ کچھ نمازیں پڑھتے ہیں، وہ عورتیں تو پڑھتی نہیں ہیں، وہ تو روزہ ہی نہیں رکھتی، وہ تو یہ اعمال نہیں کرتی، ہم تو وہ اعمال کر رہے ہیں۔ تو یہ انسان کی طرف سے وار ہے، اس کو کمزور کر دے گا۔ اس کو مت دیکھیں، بلکہ اپنے سے اوپر والے کو دیکھیں۔ میں 2 نمازیں اگر پڑھتا ہوں تو اس کو دیکھیں جو 5 نمازیں پڑھ رہا ہے۔ 5 نمازیں پڑھنے والا وہ اس آدمی کو دیکھے جو 5 نمازوں کے بعد ایکسٹرا بھی نفلی عبادات کرتا ہے۔ وہ مغرب پڑھنے آتا ہے تو مغرب پڑھنے کے ساتھ ساتھ اوابین کے نوافل بھی پڑھ کے جاتا ہے۔ وہ صبح فجر پڑھتا ہے تو اشراق و چاش بھی پڑھتا ہے۔ وہ فجر کی نماز میں پیش ہوتے ہوئے جماعت کے ساتھ صف اولی میں پڑھتا ہے تو تہجد بھی ادا کرتا ہے۔ صلاۃ اللیل پڑھنے والا ہے، صلاۃ التوبہ پڑھنے والا ہے، وہ دیگر قرآن کو زیادہ تلاوت کرنے والا ہے۔ ان کی طرف نظر کرنی چاہیے تاکہ ہمارے ٹارگٹ بڑے ٹارگٹ بن جائے کہ ذہن نصیب آدمی مستقلاً نمازیں پڑھتا ہے، 5 نمازیں پڑھتا ہے اور سالوں سال سے پڑھ رہا ہے، تو یہ تھوڑا سا اور قدم بڑھائے، اور قدم بڑھائے، نفلی عبادات کی طرف بھی اپنے آپ کو متوجہ کریں، تاکہ یہ ان لوگوں کو دیکھتے ہوئے کہ جو اور زیادہ عبادات میں مشغول رہتے ہیں، ان کو دیکھ کر اپنے آپ کو بھی نفلی عبادات کے لیے آگے کر لیں۔ تو یہ اگر ہم اعمال کریں گے، دنیا کے اعتبار سے اپنے سے نیچے والے کو دیکھنا، اور آخرت کے اعتبار سے اور نیکی کے اعتبار سے اپنے سے اوپر والے کو دیکھیں، اور اس کو دیکھ کر یہ سمجھیں کہ میرے اعمال تو بھی اتنے نہیں ہیں، میں تو کچھ بھی اعمال نہیں کر رہا، اعمال تو یہ کر رہا ہے، اعمال تو وہ کر رہا ہے۔ پھر وہ اس کو ایک جذبہ ملے گا، اور جذبہ ملے گا۔ یہ تمنا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالی ہمیں ایسی توفیق عطا فرمائے، ہم بھی ایسے بن جائیں اور ایسے عملاً بھی ہم کرنے والے ہو جائیں۔ لیکن دوسری تمنائیں، مال کی ہی صرف تمنائیں کرتے رہنا، آپس میں ایک دوسرے کو دیکھ کر تمنائیں کرتے رہنا، تو قرآن میں اس کی واضح طور پر یہ ممانعت ہوگی۔ وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ، اس کی تمنا نہ کرو تم میں سے جو بعض کو بعض پر فضیلت دی۔ اچھا، بعض کو بعض پر فضیلت میں بعض اوقات وہ آدمی وہ حاصل کر ہی نہیں سکتا، اب ایسا شخص ایسی تمنائیں لے کر بیٹھ جاتا ہے، تو اس کو یہ قرآن کی آیت سامنے رکھنی چاہیے۔ اس میں کسی کی خوبصورتی بھی ہو سکتی، کسی کا حسن ہو سکتا ہے، کسی کی آواز ہو سکتی ہے، اور مدنی کے ناظرین یہ کوئی دنیا داروں کی بات ضروری نہیں کہ کاروبار کرنے والے، دکان والے، یہ اس طرح کے لوگ اس میں دینی اعتبار سے بھی مبلغین ہو، مبلغات ہوں، معلمین ہو، معلمات ہوں، یا متعلمین ہوں، دین کے طالب علم ہوں، دین کے استاد ہوں، دینی ماحول سے وابستہ ہوں، دینی سوچ رکھنے والے ہوں، وہ بھی بعض اوقات آپس میں ایک دوسرے کی ایسی چیزوں کو دیکھتے ہوئے اس بری تمنا کے اندر مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اللہ نے کسی کو ایسی اچھی آواز دی تو اس کی آواز کے بارے میں یہ بھی کئی دوسروں کو حسد میں مبتلا کر سکتے ہیں۔ کسی کا علم، کسی کا انداز، کسی کا انداز تکلم، کسی کی گفتگو کا انداز، تقریر کا انداز، خطاب کا انداز، بیان کا انداز، یہ سب آپس میں مختلف ہوتے ہیں۔ اللہ نے سب کو ایک الگ الگ صفات کے ساتھ، الگ الگ نعمتیں گویا کہ
یہ عطا فرمائے۔ یہ تو رب کی قدرت کی نشانیاں ہیں کہ انسانوں میں سے بعض کو کون سی صلاحیتیں دی، بعض کو کون سی صلاحیتیں دی۔ تو کسی کی اچھی صلاحیت کو دیکھ کر اس کے لیے دعا کریں اللہ اس کو اور برکت عطا فرمائے۔ ہاں، رب سے مانگنا یہ کوئی گناہ نہیں ہے کہ آدمی مانگ سکتا ہے، جو شریعت کے دائرہ کار کے مطابق ہو وہ دعائیں بھی مانگ سکتا ہے، اچھی تمنائیں بھی کر سکتا ہے، مگر ایسی تمنائیں نہ کیجئے کہ دل کا قرار ختم ہو جائے، دل کا سکون ختم ہو جائے، اور وہ تمنائیں طلب کرتے کرتے کہیں حسد کے اندر مبتلا نہ ہو جائیں۔ ایسی تمناؤں سے اپنے آپ کو باز رکھنا چاہیے، چاہے وہ دین کے اعتبار سے ہوں یا دنیا کے اعتبار سے ہوں۔ اللہ کریم رب العزت جل وعلا ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے سلسلے کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا ہے۔ انشاءاللہ آئندہ جمعرات کو بھی ایک نئے موضوع کے ساتھ، ایک نئی آیت مبارکہ اور اس کے شان نزول کے ساتھ انشاءاللہ العزیز اسی وقت میں صبح 7:30 بجے آپ یہ سلسلہ شان نزول ملاحظہ فرمائیں گے۔ اللہ کریم رب العزت جل وعلا آج کے اس درس میں جو کچھ بیان ہوا ان نیک باتوں پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میری آپ کی سب کی خطاؤں کو رب کعبہ اپنے فضل و کرم سے معاف فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ قرآن